اور اب نظر ڈالیں گے سیلابی صورتحال پر۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ چکماڑی میاں صاحب میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ۔ اس وقت بھی دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب موجود ہیں، جس کی وجہ سے تباہ کاریاں جو ابھی بھی جاری ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر جو فصلیں ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں، زمینی کٹاؤ ہے وہ بھی بدستور جاری ہے۔ دوسری طرف یہاں کے جو رہائشی افراد ہیں انہیں شدید مشکلات کا بھی سامنا۔ میرا کیمرامین اگر آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت ماڑی میاں صاحب کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر سیلابی ریلے نے یہاں آبادی جو ہے اس کا بھی رخ کر لیا۔ فصلیں جو ہے وہ بھی اس وقت زیر آب ہیں، آبادی کو بھی شدید خطرات ہیں۔ کچھ لوگوں سے بات کر لیں۔ آپ بتائیے گا پہلے کبھی پانی کی ایسی صورتحال ویکھی تو سر؟ پہلے جی اتنا پانی نہیں دیکھا، ابھی یہ آیا ہے ابھی پانی۔ فصلیں ہماری جو دیکھو تو خود ہی دیکھ رہے ہو ڈوبی پڑی ہیں، گھروں میں بھی پانی ہے، جانور بھی متاثر بھوکے مر رہے ہیں۔ توڑی ووڑی جو ہماری وہ لوڑ گئی پانی سے، تے پٹھے پٹھے ختم ہو گئے، ڈوب گئے، جانور بھوکے۔ کیڑے علاقے جڑے زیادہ پانی جتنے زیادہ پانی آیا؟ اے جی ایسے علاقے میں زیادہ ہے، وہ پیچھے پرلی سائڈ تے اور زیادہ نقصان ہویا ہے نا۔ وہ پار بولتے تگیرا بستی، ادھر بھی نقصان بہت ہے، اتنے بھی نقصان ہویا ہے۔ لیکن دریا دے کنارے جو ارلی پرلی سائڈ ہے نا جی، سارے میں نقصان ہے، ہر کسی کا۔ آبادیاں چ بھی پانی داخل آبادیاں چ جی اتنے تسی دیکھ رہے ہو، وہ بھی ایویں گھراں وچ بھی پانی، کئی گھر تو بیچارے نیوی تھارے جی نکل گئے وچ سامان سمون کوئی تے سارا آدھا باہر چلے گئے۔ یہ کچھ لوگ آپ کو تفصیلات بتا رہے تھے، ایک اور شخص بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سی فصلیں جو ہے وہ کاشت کی؟ تڑی آئی جی، ساڈے تل ہیں اور مکی آئی، نرمے ہیں، سارے خراب ہو گئی۔ سبزی بھی آئی، مرچی آئی، سب چیز ساری برباد ہو گئی۔ تسی آپ آدھی اکھی نال نظر مار لو بھئی جڑی ہے بھائی ساڈی جونا کھڑا ہے یہ بھی تباہ ہو گئی ہے، تڑی آئی وہ بھی تباہ ہو گئی، ساری ہر بلاں ساڈی لیلام ہو گئی، ساڈے مال منی ہے وہ سارا بھکھا مردا پیا جی، وہ ویکھ لو آدھی اکھی نال، چل تے وکھا دینے تانوں۔ جی بالکل، یہ تھے سیلاب سے وہ متاثرہ افراد جن کا کہنا ہے کہ ان کے جانوروں کو چارہ تک بھی اس وقت دستیاب نہیں ہے، جبکہ فصلیں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، زمینیں ان کی دریا میں آ چکی ہیں۔ تو اس طرح دریائے ستلج میں جو سیلابی ریلا ہے اس نے تباہی مچا دی ہے۔ بہاول نگر کے جو موضع ماڑی میاں صاحب، چاوے کا موضع اکو کا، تخت محل، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ جو ہے سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ سیلاب کا ریلا یہاں سے گزر تو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے پانی ان کی آبادیوں کے نزدیک لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جی قاسم علی شیخ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں دریائے ستلج میں بورے والا کے مقام پر سیلاب کی تباہ کاریاں، موضع جملیرہ، ساہوکا سمیت متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ موضع بھٹیاں سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سطح میں اضافہ جاری، پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ ریسکیو کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ دیکھو پانی دے وچ اسی کھڑے ہیں، ساڈے نہ کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا کہ مدد کرنے واسطے۔ اسی اپنی جاناں تے اپنا مال بچا کے بڑی مشکل باہر آئے ہیں۔ باقی ساڈا سارا کچھ لوٹ چھوڑ گیا، فصلاں ساریاں ڈب گئیں، تباہ ہو گئی، ساڈا کوئی کھ نہیں بچا، لیکن مال تے جان اسی اپنی مشکل بچا تے بڑے اوکھے نکلے ہیں تے حکومتی نمائندہ ساڈے دیر کوئی مدد واسطے نہیں آیا۔ جی دیکھتے پہ دریا نے بڑی تباہی مچا دیتی ہے، ہر پاسے کت بھی نظر پہ رہی پانی پانی ہے، ایکڑ کھڑیاں فصلاں، مکان، ہر چیز۔ اور اب بات کریں گے دریائے چناب کی، جہاں پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ قریبی علاقے زیر آب آ گئے، زمینی راستے منقطع ہونے لگے۔ پانی میں بیاروں مددگار شہری انتظامیہ کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اون عباس سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو دریائے چناب ہے اس میں ابھی پانی کی جو سطح ہے وہ بھی بتدریج بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم دریائے چناب کے قریبی علاقے بستی پپلیاں میں آئے ہوئے ہیں، جہاں پر جو یہ بستی ہے اس کے آپ اگر میرا کیمرہ مین عامر شاہ آپ کو دکھا سکے تو کچھ علاقہ مکین ہیں جو کہ جن کی جو فصلیں ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ چکی ہیں۔ یہاں جو ان کے مکانات ہیں ان کے بھی چاروں طرف پانی آ چکا ہے، اور یہاں پر جو زمینی راستے ہیں وہ بھی منقطع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ بے یار و مددگار علاقہ مکین ہیں انتظامیہ کے منتظر ہیں کہ انتظامیہ آ کے انہیں جلد سے جلد ریسکیو کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اگر ہم بات کریں جس طرح سے جو تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، ان کی بھی جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہونے
की वजह से दरियाई चनाब की जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनमें भी पानी के डाउन स्ट्रीम इखराज में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त भी अगर हम आपको दिखा सकें तो कई यहाँ पर जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जो यहाँ की इलाका मकीन है वो सैलाब की जद में आ चुके हैं और जिस तरह से पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है तो जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी बढ़ने का ख़तरा है। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी कई मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप तो बना दिए गए, मगर जो इलाका मकीन हैं ये बेयारो मददगार इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं क्योंकि जो ज़मीनी रास्ता है यहाँ पर वो मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाका मकीन है काफ़ी परेशान। और अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिल्स पर होगा। बिजली मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। CPPA ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने मरासला जारी कर दिया है। अपडेट करने आपको बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। बिजली मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। CPPA ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने मरासला जारी कर दिया है। आपको बताएं बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिल्स पर होगा। बिजली मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। CPPA ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने मरासला जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा आम आदमी की होश उड़ाने लगा। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक की रोई से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हरगिज़ कबूल नहीं है। वज़ीर जानते हैं अमलदान से अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन बात की जाए बिजली की तो बिजली की फ़ी यूनिट की कीमत में जो है वो भी इजाफा कर दिया गया है। अगर पेट्रोल की कमी की बात की जाए तो पेट्रोल में 9 रुपये की कमी की गई है, जबकि दूसरी जानिब अगर बिजली की कीमत की बात की जाए तो बिजली की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। बात करने के लिए चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बिजली महंगी होने से ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इनका क्या मौक़िफ़ है। आइए इनसे जानते हैं। साहब क्या कहना चाहेंगे, बिजली जो है वो महंगी कर दी गई जबकि पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया गया, इस सवाल से क्या राय रखते हैं? अगर मैं कमर्शियल रेट्स की बात करूं, ये कमर्शियल बिजली हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए? जो घर में इस्तेमाल होती है, ठंडी हवा के लिए, सुकून के लिए। इस बिजली से हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे होते जैसे फैक्ट्रियों में, लेकिन सबसे ज़्यादा रेट हमें पे करना पड़ता है। 60 रुपए से ऊपर पर यूनिट चला जाता है, ये सारे के सारे टैक्सेस डाल के, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। बिजली का बिल अदा करना छोटे ताजर के लिए नामुमकिन हो चुका है। परेशान है भी किस तरीके से अपना सर्वाइवल करें। कारोबार की सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता बे है। जो 2 मुलाजम थे जिस दुकान पे एक रह गया, जो एक था वो भी ख़त्म कर दिया गया। खुद काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा छोटा ताजर जो है वो बच्चों का इलाज मुआवजा, उनके तालीम के अखराजात और घर के अखराजात जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो पूरे करने की पोजीशन में नहीं है। ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। और ठीक है, IMF की कंडीशनलिटीज अपनी तरफ, लेकिन हमें तो देखना है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हो रहा है इसका वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गरीब आदमी जो है वो इस वक्त पिस कर रह चुका है। हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम के बारे में सोचे, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं दीगर एशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए, फराज रमजान आपका अपडेट करने के लिए। वंजनाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज। महंगाई के बाइस कारोबार ठप हो चुके। कारोबार ठप होने से बाजार वीरान हो चुके हैं। घर चलाना, मुलाजमों की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है। ताजरों का हुकूमत से बिजली के टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफा नदीम आगाह करेंगे।
جی بالکل، حکومت کی جانب سے عوام پر آئے روز بجلی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں. منشن آباد کی انجمن تاجران اس پر سراپا احتجاج ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ انتصار الحق شامی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے انجمن تاجران منشن آباد کی. ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے، تاجر جو سراپا احتجاج ہیں، بجلی آئے روز مہنگی کی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دور میں جتنی مہنگائی ہے اس دور میں انہوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ جس کا بنیادی ٹیرف 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ کر دیا ہے اور جو کہ 200 یونٹ تک انہوں نے 4700 روپے بل لگایا ہے اور جو 300 یونٹ استعمال کرے گا اس کو 8000 روپیہ اور جو 400 یونٹ استعمال کرے گا اس کو 16000 روپیہ. اتنی مہنگی کرنے سے غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے، کاروبار انتباہ بند ہو گئے ہیں اور جو انہوں نے اضافی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ دینا بھی محال ہے. گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سب سے پہلے بجلی کو سستا کرنا چاہیے. اگر بجلی سستا نہ کرے گی تو پھر وہ ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے الیکشن میں نہ آئے. ہمیں جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے بجلی کا بل جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے تاکہ غریب اس کو آسانی سے استعمال کر سکے اور اس کو بل کو ادا بھی کر سکے. جی بالکل، تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کو سستا کیا جائے اور گورنمنٹ اگر عوام سے اپنا ووٹ آگاہ کر رہے تھے. صحت میاں والی عوام کو سہولیات دینے میں ناکام. گزشتہ 3 ماہ سے THQ اسپتال پپلا میں سہولیات کا فقدان. مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں صحت کے شعبہ میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے THQ ہاسپٹل پپلا میں گائنی کی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. 3 ماہ سے غریب لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کیے ہوئے ہیں. ہزاروں روپے خرچ کر کے ڈلیوری کیسز ہو رہے ہیں. لوگوں کو کس قدر مشکل کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے سوال سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے، گائنی کی ڈاکٹر نہیں ہے، سرکاری سطح پہ لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی جانب جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ سہولت اتنے کو نہیں سارے پپلا ہسپتال دے وچ تے یہ ضروری ہے. بہت سارے دہاڑے تھی گئے جی، میں آپ خود اس مسئلے دے وچ چکر بہت سارے لا چکا تے وہ کوئی ایسا اتوں نہیں تھیا. مجبوراً سانوں لگتا ہے کہ بھائی پرائیویٹ ہسپتال جانا پوسی کیونکہ اتنے سارے کول سہولت سرکاری ہسپتال موجود کو نہیں. اچھا تساں یہ دسو کہ تساں یہ دسیں دے پے پرائیویٹ ہسپتال دے وچ بہت سارے پیسے گدے ہوئے ہیں اور وہ ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتال دے وچ بیٹھی ہیں جہڑیاں پہلے اتنے بیٹھی رہی ہن پرائیویٹ ہسپتال وچ بیٹھی ہیں. جی بالکل انہیں ہر گل ہے. اتنے بہت سارا خرچہ آتا ہے. غریب آدمی اسے ہسپتال دا سرکاری دا اپنے پپلان دا رخ کریندا ہے. اسی وجہ تو بھائی 4 پیسے بچ ونجن غریب آدمی دے واسطے باہر ہے یہ چیز، لیکن اتنے سہولت موجود کو نہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ غریب لوگ ہیں، سرکاری سطح پہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں، ہزاروں روپے خرچ کروا کے پرائیویٹ ہاسپٹل سہولیات دستیاب نہیں. اختر مجاز بہت شکریہ آپ کا. اب خبر شامل کریں جہانیہ سے. آپ کو بتائیں تجاوزات کی بھرمار، گلیاں اور بازار شہریوں پر مافیا تنگ کر دیے گئے. شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا. ٹریفک روانی بھی متاثر ہو گئی. امجد حسین بٹر اپڈیٹ کریں گے. جہانیہ اور اس کے مختلف بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے. تجاوزات کی وجہ سے جو شہری ہے وہ کافی پریشان ہے. تجاوزات کی وجہ سے جو ڈیری پان ہے وہ انہوں نے روڈ پر ہی جو ہے وہ اپنے ٹھیلے لگانے شروع کر دیے ہیں اور جو شہریوں کے گزرنے کے لیے جو جگہ ہے وہ ناکافی ہے اور سڑکیں سکڑ چکی ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجودہ مزید سے بات کرتے ہیں، بتائے گا کہ تجاوزات کے حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے میں اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب اور اس کے بعد AC صاحب کے بعد TMO صاحب کے اپیل کرتا ہوں کہ جہانیہ کا جو ہمارا مین صدر بازار ہے اس کے اندر پیدل چلنا تو بہت مشکل ہے اور بائک اور کار لے جانا تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں. جب ہم پیدل نہیں چلتے تو بائک اور کار کیسے جائے گی. اور جس کے اندر لیڈیز چلتی ہیں، لیڈیز کے پرس بھی چھینے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈاکخانہ بازار ہے. ڈاکخانہ بازار کی حالت اس سے زیادہ خراب ہے، لیکن ہمارے نہ AC صاحب توجہ کرتے ہیں، نہ کوئی انتظامیہ ہماری TMO وغیرہ توجہ کرتی ہے. اس کے بعد سر جی اپنا سبزی والا بازار ہے، اللہ داس بازار کے نام سے مشہور ہے. اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے اوپر میڈیکل ہال وغیرہ ہے. وہاں اگر کوئی لیڈیز وغیرہ میڈیسن لینے جائے تو لیکن وہ آسانی کے ساتھ میڈیسن نہیں لے سکتے. جس کے ساتھ AC صاحب سے اپیل ہے کہ وہ خود اپنے مارکیٹ کا وزٹ کریں اور وہاں کے حالات کو دیکھیں. اس کے بعد صدیق اکبر بازار ہے، وہاں بھی باہر لوگوں نے سامان لگایا اور جس کی وجہ سے آمد و رفت میں بہت مسئلہ ہے. اور قائد اعظم روڈ ہے، قائد اعظم بازار ہے مین، ادھر سے سر تقریباً ایسے اور جہانیہ سٹی کے اندر جو 4 ہیں، بابا فری چوک ہے، بابا فری چوک سے 4 ہمارے بازار جاتے ہیں. چاروں بازاروں میں اتنا رش ہے کہ وہاں پیدل چلنا بہت مشکل اور کار اور بائک لے جانا تو بہت ہی مشکل.
जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि तजावजात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गुजरने के लिए भी जो काफी तंग है। इन्होंने परेशान है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर। खुशाब मियांवाली एक्सप्रेस रोड ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी आवाम परेशान है। तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और खुशाब में जो है खुशाब से मियांवाली वाला जो मेन रोड है ये अरसा दराज से तामीर इसकी शुरू है। गुज़श्ता हुकूमत में शुरू होने वाला ये रोड ताहाल जो है फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ये तामीर नहीं हो सका, जिससे मुतअद्दिद जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। इसके गर्दो गुबार की वजह से लोग जो है बड़े परेशान हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस सवाल का उनसे क्या कहना है। क्या कहेंगे, रोड की तामीर शुरू ताहाल में 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं जी। ये रोड ये साहब का ठेकेदार इसको रोड डालकर छोड़कर चला गया है और उसकी अभी तक मुकम्मल ये नहीं हो सका। लोग बीमारियों में मुबतला चुके हैं, सबके लिए परेशानी बनी हुई है। ट्रैफिक का बहुत इंतजामी है। हमारी मौजूदा हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, वज़ीर आला से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको तकमील तक पहुँचाया जाए। जनाब वाला दामन मोहाड़ के सदर मकाम खालिकाबाद, नौशहरा, उछाली, चकवार, रावलपिंडी, पिशावर से और बन्नू से आने वाली वह गुजरगाह है। ये कट्ठा चौक है। ये ठेकेदार की नाअहली की वजह से आवाम मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा इसके लिए फंड फौरी तौर पर फराहम किए जाएँ ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। आप क्या कहेंगे, आप रिक्शा चलाते हैं? मैं ये रोड का मसला है जी। लोग बीमारी में तरह तरह मुब्तला हैं, लोग परेशान हैं इस वजह से। सामने कारोबार करते हैं लोग मिठाई का, उनके गर्दो गुबार नाल सारी मिठाई भी खराब होती है। वो ठेकेदार परवाह नहीं जाता, इसलिए मेहरबानी उनकी पंजाब हुकूमत की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरी को यही कहना है कि रोड की खस्ता हाली की वजह से और यहाँ पे गर्दो गुबार की वजह से लोग मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि इस रोड की जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। जी जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया।